ماہر بین الاقوامی امور سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان نے ہمیں اس وقت جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان اس حالیہ کشیدگی کے پس پردہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا عوامل کار فرما ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کا یہ جو حملہ ہے یہ اسرائیل کے ساتھ کسی ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے؟ تو آپ نے جو سوال کیے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو بیک گراؤنڈ تو بہت طویل ہے، اس کی ہسٹری ہے پوری کہ اسرائیل کو کس طرح بسایا گیا اور اس میں 1897 میں کس طرح زائونزم کی بنیاد رکھی گئی، وہ تو پوری ایک تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اور پچھلے ایک سال سے جو صورتحال چلی آ رہی ہے اکتوبر پچھلے سال کے، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے معاملات، اور خاص طور پر جب تک حماس کے ساتھ تو اسرائیل کو جس طرح وہ چاہتا تھا کامیابی نہیں ہو سکی۔ 700 اسرائیل کے بھی سولجرز وہاں مارے گئے۔ اسرائیل کے سولجرز ابھی اوور فٹیگ ہو گئے ہیں فلسطین اور غزہ کے سامنے، اور اب حزب اللہ کے ساتھ بھی یہ کر دیا ہے اسرائیل نے سلسلہ شروع۔ تو اس کی وجہ سے، اور ہوا کیونکہ اسرائیل کا انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کو اسیسینیٹ کر دیا، اسرائیل کے ڈپٹی کمانڈر کو اسرائیل حزب اللہ کے ڈپٹی کمانڈر کو اسیسینیٹ کر دیا، ان کے چیف کو اسیسینیٹ کر دیا۔ اس کی ریٹیلیشن حزب اللہ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، حالانکہ ایران اس وقت اور حزب اللہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ اس معاملے میں نہ پڑیں، کیونکہ ایران کا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایران اپنی پروگریس کے الگورتھم کی طرف جا رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کے معاملات ہوں، لیکن جس طرح یہ تھوپا جا رہا ہے سر پر حزب اللہ کے، تو حزب اللہ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی ریٹیلیٹ کرنے کی، اور یہی نتن یاہو چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس آگ کو اتنا بھڑکائے کہ امریکہ بیچ میں کود پڑے۔ امریکہ اس وقت اور جو بائیڈن یا امریکہ کی لیڈرشپ وہ اس میں کودنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے واضح کر کے بتا دیا ہے اسرائیل کو کہ ہم اس جنگ میں نہیں آنا چاہتے ہیں انلیس ایران آپ پر اٹیک کرے اور آپ کے سلامتی کو خطرہ ہو، یعنی کہ اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہو، تو اس ایسی صورت میں بالکل امریکہ کود پڑے گا۔ اور انہوں نے اس چیز کی ایشورنس دی ہوئی ہے اسرائیل کو، یہ لٹریچر میں موجود ہے، اور اس کی ڈپلائمنٹ اگر آپ دیکھیں امریکہ کی تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ جس حساب سے ابراہم لنکن بہت بڑا بحری بیڑا ہے، اور مزید بحری بیڑے جو سب مرین بھی ہیں، جس میں جہاز بھی ہیں، جس میں زمینی فورس بھی ہیں، اور بھی اس میڈیٹرینین اور اوشن، انڈین اوشن کے نزدیک، تو یہ تو تیاری تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جس طریقے سے اسرائیل کی منشا اور ڈیمانڈ ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ آ جائے بیچ میں، امریکہ ان کو ایئر ڈیفنس تو دے رہا ہے، ساز و سامان تو دے رہا ہے، ان کو تقریباً 150 ٹن کے قریب بم اور بارود تو دے دیا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ گراؤنڈ فورسز اور باقی چیزوں کے ساتھ آئے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ حزب اللہ نے جو ٹارگیٹ کیا وہ انہوں نے حیفا کیا۔ حیفا تیسرا بڑا شہر ہے، اور وہ بتانے کے لیے کیا، دراصل اس نے حزب اللہ نے جو اٹیک کیا وہ اس کے بدلے میں کیا کہ ان کے ڈپٹی چیف کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے جس کیس پر حملہ کیا وہاں اسرائیل لیڈر، ملٹری لیڈر تھا، اس پر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کیونکہ جی میڈیا کو سے وہاں سے نہیں آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے پتہ نہیں، لیکن اسرائیل نے جو یہ کھیل کھیلا ہے پیجر کے ساتھ اور وائرلیس سولر انرجی کے ساتھ بلاسٹ کر کے اور واکی ٹاکی کے ساتھ بلاسٹ کر کے، یہ کھیل بڑا خطرناک ہے۔ یہ لے جائے گا نینو روبوٹک وارفیئر کے طرف۔ تو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف پھر جب ہم بات کرتے ہیں عالمی برادری کے حوالے سے، خصوصاً اقوام متحدہ کی جب ہم بات کریں تو جنگ بندی کی اپیل اقوام متحدہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہمیں یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فوراً جنگ بندی کی جائے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان کو ایک اور غزہ بنانے سے ہمیں روکنا ہوگا، یعنی کہ پھر حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کا تو یہی کام ہے کہ وہ بتائے کہ اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا سیکرٹری جنرل کے پاس وہ قوت، وہ صلاحیت، وہ طاقت، وہ ٹولز ہیں؟ نہیں، صرف سیکیورٹی کونسل کے پاس ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بار پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے بھی فوری جوابی کارروائی کی گئی ہے، اور لبنان کے جو مختلف شہر ہیں
وہاں پر حملے بھی کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی خطے کے جو دیگر ممالک ہیں کہ اس کو بھی اس تنازع میں شامل کر سکتی ہے، جس طرح سے اب سٹیٹمنٹس آنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ برطانیہ میں سعودی سفیر نے بھی اس حوالے سے خبردار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر ہم دیکھیں تو 1973 کے بعد پہلی بار علاقائی جنگ چھڑنے کا جو اتنا بڑا خطرہ ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ جنگ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع نہ ہو اور پورا خطہ تباہی کا شکار نہ ہو۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس نے عالمی رہنماؤں کو بھی جنگ بندی کی اپیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور جو دیگر عالمی طاقتیں ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ کے لیے اپنی بھرپور کوششیں تو کر رہی ہیں تاکہ جنگ کا جو دائرہ ہے وہ مزید نہ پھیلے اور خطے کے عوام کو مزید مشکلات سے بھی بچایا جا سکے۔ لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ تمام چیزیں اب اسرائیل کی طرف سے تھوپی جا رہی ہیں، ایران کو بھی کسی نہ کسی طرح انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز پر میں آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گا، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں علاقائی جنگ چھڑنے کے امکانات آپ کو لگ رہا ہے یہ کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، اس کے عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ جو کشیدگی ہے یہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی اس تنازع میں شامل کر سکتی ہے، کیونکہ 1973 کے بعد پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ علاقائی جنگ چھڑنے کا ایک بہت بڑا امکان ہے۔ نہیں، یہ تو 1967 میں بھی ایسا لگ رہا تھا، 1973 میں بھی، 1982 میں جب لیبنان کی پہلی جنگ، اس کے بعد 2006 میں، تو لیکن اس وقت کنٹرول کر لیا گیا۔ اب دنیا کی حالات اس سے مزید چینج ہو گئے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس سے بڑی جنگ کبھی نہیں ہوئی کہ سال تک جاری رہے۔ پہلے جو جنگیں تھیں وہ 2 مہینے 2.5 مہینے اس سے زیادہ نہیں رہی، تو اس دفعہ نقصان بھی زیادہ ہوا اور یہ اس دفعہ ساز و سامان اور ہتھیار بھی زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اتنا بم اور بارود کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو گیا ہے۔ اس وقت پچھلے جو آپ نے تمام جنگوں کا حوالہ دیا اور میں نے دیا، اس کے مقابلے میں حالات مزید کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں دنیا کے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو رشیا چائنا کی جو ہم آہنگی ہے وہ جب جن جنگوں کی آپ بات کر رہے ہیں 82 میں، 1973 میں، 1967 میں، اس وقت وہ ہم آہنگی نہیں تھی۔ اس وقت جو پچھلے ہفتے ایک عسکری ایکسرسائز کی ہے رشیا نے اور چائنا نے مل کے، وہ انگلش چینل میں فرسٹ ٹائم اپنی بحری بیڑوں کا انہوں نے ڈسپلے کیا ہے۔ اسی طریقے سے آرکٹک اوشن کے طرف بھی گئے ہیں۔ تو یہ تمام طاقت کا جو ایک دفعہ سر چشمہ ایک دوسرے کو دکھایا جا رہا ہے، امریکہ اور یہ چائنا اور رشیا اپنی عسکری ایکسرسائزز کو دکھلا کے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صف بندیاں ہیں اور علاقے میں جہاں تک تعلق ہے وہ تو اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا۔ جو عرب ممالک اس وقت سراسرمی کا شکار ہیں، سہمے ہوئے ہیں بالکل عرب حکمران، وہ ان کے عوام نکل آئیں گے تو ان کو بھی شامل ہونا پڑے گا اور یہ پھر چوائس نہیں رہے گی۔ جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی، اگر ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کو اور اسرائیل کی وائبلٹی کو اگر خطرہ ہوا تو ہم بیچ میں آ جائیں گے۔ انہوں نے کلیئر کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ اس وقت وہ جنگ اس حساب سے چھڑے، کیونکہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین